یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیت المومن خیر من عمل ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے آئیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، قہقہ لگانے اور لگوانے سے بھی بچوں گا۔ بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا تو اس کی پیروی بھی کروں گا۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا جو مدنی مکالمے کا جو سلسلہ ہے اس کا موضوع ہے غم خواری۔ پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے مبلغین نے عید کے بابرکت ایام میں ہمارے کچھ دکھیارے اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کی، ان کے ساتھ عید کے ایام گزارنے کی کوشش کی۔ اس میں جو ہمارے خیبر پختونخوا شمالی وزیرستان کے جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ عید کی خوشیاں گزارنے اور ان کے کچھ دکھ درد میں کمی لانے کی کوشش کرنے کی ہمارے مبلغین نے کوشش کی۔ اس میں وہاں میڈیکل کیمپس وغیرہ بھی لگائے گئے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے مبلغین ایک ایسی ہسپتال میں بھی گئے جہاں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، مینٹل ہاسپٹل کہلاتا ہے، مگر اس میں بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں ذہنی مریضوں کی۔ تو ایک نارملی کہ جس سے وہ ذہنی مریض بھی ہیں مگر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ان سے بھی ہمارے مبلغین نے جا کر ملاقاتیں وغیرہ کی اور کچھ کوشش کی کہ ان ایام میں کچھ ان کے ساتھ غم خواری کا انداز اختیار کیا جائے۔ اسی طرح ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کے لیے ہمارے اسلام بھائی گئے، جنہیں آپ وقتاً فوقتاً غالباً مدنی چینل پر دیکھتے رہے ہوں گے۔ آج ہم ان سب کا مجموعی طور پر ایک سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں بھی غم خواری کا جذبہ پیدا ہو، مریضوں کی عیادت کا جذبہ پیدا ہو۔ کئی ایسے مریض ہوتے ہیں جو گھروں میں اور ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جیل میں ہمارے جو اسلامی بھائی تھے وہ قیدیوں تک پہنچنے کی انہوں نے کوشش کی اور ان کے ساتھ بھی کچھ عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کی، مگر ساتھ ساتھ ظاہر ہے دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر نیکی کی دعوت کا ایک اپنا انداز رہتا ہے۔
تو جہاں بھی ہمارے مبلغین جاتے ہیں کوشش انہوں نے کی ہوگی کہ انہوں نے نیکی کی دعوت بھی پہنچائی ہوگی. میں نے سچ کوئی پورا وہ دیکھا نہیں ہے کہ آج آپ کو ہر چیز کیا کیا دکھائیں گے. نارملی کچھ جھلکیاں میری نظر سے گزری ہیں، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا وقت گزارا ہوگا. اور اچھے وقت سے مراد یہ کہ بہت سارے ان کے تجربات سامنے آئے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہسپتالوں میں، جیلوں میں اور اس طرح کے مختلف مقامات پر جو لوگ رہتے ہیں، ان کو کسی بھی وجہ سے ان کے پیچھے بھی ایک سٹوری ہوتی ہے. لیکن ہم کوشش یہ کریں کہ بعضوں کے پیچھے کوئی بات کھولنے سے ان کے خاندان، ان کے عزیز، ان کے رشتہ داروں کے عیب کھلنے کا بھی کچھ سبب بن سکتا ہے. اور چونکہ یک طرفہ باتیں ہوتی ہیں بعض اوقات، یہ آپ کی نالج کے لیے برس عموماً یک طرفہ باتیں ہوتی ہیں. دکھی آدمی کہتا ہے جناب مجھے یوں کر دیا، مجھے یوں کر دیا، یوں کر دیا، لیکن نتیجتاً دیکھا جائے تو بعض اوقات اس کے بھی اتنے بڑے بڑے قصور ہوتے ہیں. اگر سامنے والا قصور چٹان ہے تو اس کا قصور پہاڑ جتنا اونچا بھی بعض اوقات ہوا کرتا ہے. لہٰذا ہم کوشش یہی کرتے ہیں، اور یہ ہمیں کرنی بھی چاہیے، کہ ان تمام تر موضوعات میں ہم ان باتوں سے ایوائڈ کریں. یہ جرنلی طور پر جو بھی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، سب کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے ایوائڈ کریں. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے خیبر پختونخوا کے اندر طبی امداد کا بھی وہ انتظام کیا تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں جو وہاں باضابطہ خود گئے تھے، اور طبی امداد کے حوالے سے انہوں نے وہاں پر اپنا وقت گزارنے کی کوشش کی. اسی طرح ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ اراکین شورا وغیرہ بھی ہوں گے جنہوں نے ان کاموں میں بنفس نفیس خود حصہ بھی لیا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے گنگے بہرے یعنی خصوصی اسلامی بھائی جو ہمارے ہوتے ہیں، ان سے بھی ملاقاتیں کی، ان سے بھی رابطے کیے. ان میں بھی عید کا جو لمحات تھے بابرکت وہ گزارنے کی ان کے درمیان بھی کوشش کی گئی. تو ان کے بھی الحمدللہ ہمارے پاس مناظر موجود ہیں، تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ان مناظر کی طرف لے کے چلیں گے. تو متاثرین خیبر پختونخوا یہ ہو گئے ہمارے پاس. مینٹل ہاسپٹل ہمارے پاس آج کے سلسلے میں جو وہاں تھے وہ ہیں. جیل میں جو ہمارے قیدیوں کے ساتھ ترکیب بنی وہ ہمارے آج کے سلسلے میں ہیں. اسی طرح گونگے بہرے اسلام بھائی خصوص اسلام بھائی وہ ہے. عام مریضوں کے ساتھ الحمدللہ ہماری بنی. تو اولڈ ہاؤس میں ہمارے اسلام بھائی گئے اور وہاں جا کے انہوں نے عید کے یہ بابرکت ایام ان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کی. تو اب میں بڑھتا ہوں اپنے سلسلے کے اس جانب، اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں وہ ہاسپٹل جہاں پر ذہنی مریض ہوا کرتے ہیں. تو تھوڑا یہ دیکھتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ گھوم پھر کر پھر دوبارہ آتے رہیں گے. تو اس کی ہمارے پاس کچھ ویڈیوز بھی موجود ہیں. آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی بھائی تھے جب یہ ہسپتال میں گئے، جو ذہنی مریض جہاں رہتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کیا باتیں کی، کیا انداز رہا. پھر ہمارے ساتھ وہ اسلامی بھائی یہاں بھی موجود ہیں جو ہاسپٹل میں گئے تھے، ان سے پھر جو جس کو کہتے ہیں نا انسائیڈ پوزیشن، کہ وہ جا کر ان کو کیا ماحول ملا، ان کی کیا محسوسات تھے، یہ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے لینے کی کوشش کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میں اسم محمد شیخ مظہر احمد. شیخ مظہر احمد. تو کب سے ہیں شیخ مظہر صاحب یہاں پہ؟ تقریباً 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے ہو گئے. بہتری کی طرف ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ. آج کیا ہے پاکستان کے اندر؟ نالج میں نہیں ہے. نالج میں نہیں ہے آج؟ عید کا دن ہے. عید کا دن ہے. تو عید کے اس موقع پہ کوئی آقا علیہ السلام کی شان میں کوئی نعت یاد ہے آپ کو؟ الحمدللہ. نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا.
माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त नात पढ़ी आपने भाई माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। नईम कहाँ से रिहाइश है, कहाँ रिहाइश थी आपकी? नवाबशाह। नवाब शाह। कितना अर्सा हो गया आए हुए? मेरे को 4 साल हो गए सर। 4 साल हो गए आपको। अब कब वापस घर लौटेंगे? देखेंगे 2 बकरीद के बाद जाऊंगा। अच्छा, क्यों आ गए थे यहाँ? इसलिए कि चर्च का नशा करता था, चर्च का नशा करते थे तो बीमारी पड़ गया था। अच्छा अच्छा, अब तौबा कर ली उससे? हाँ तौबा कर ली। मैं मीठे पाके मदीने से बहुत मोहब्बत करता हूँ, माशाल्लाह। अपने नबी है ना उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नवाब शाह में तो फैज़ान मदीना है, गए कभी फैज़ान मदीना? हाँ फैज़ान मदीना का। अच्छा, गए? भाई के साथ जाता था। अच्छा अच्छा, कोई नात आती है आपको? आती अच्छा। मदनी मदीने वाले मुझे दर पे फिर बुलाना। आज क्या दिन है पता है आपको? आज मंगल का दिन है। मंगल का दिन है। इसके अलावा? इसके अलावा मैं समझा नहीं। अच्छा, नात आती है आपको? जी सुनाएंगे? जी हाँ। सुनाओ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आबिद हुसैन। आबिद हुसैन, कहाँ से आए हो? कराची कोरंगी से। कितना अरसा हो गया? 5 महीने हो गए। आज क्या दिन है आपको पता है? ईद का दिन है पहला। कौन सी ईद है? मीठी ईद, मीठी ईद है रमज़ान की। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कितना वक्त हो गया? 2 महीने हो गए। 2 महीने। फिर क्यों छोड़ के गया था? झगड़ा किया था। आज क्या दिन क्या है पता है? ईद का दिन है, कौन सी ईद है? रमज़ान वाली। साकिब यहाँ कैसे आए? यहाँ पे डंडे खा खा के घर से। क्यों, ऐसा क्या किया था? शीशा तोड़ दिया था। शीशा तोड़ दिया। यहाँ कितना वक्त हो गया? मुझे 5 साल। क्या नाम क्या है आपका? अली अमन अली अहमद बुरगड़ी। यहाँ कितना अरसा हो गया आपको? मेरे को 8 मरतबा आया। क्यों यहाँ छोड़ के गए? वो मैं सिगरेट नशा करता था, नशे की इससे अब आप तौबा कर लो। तौबा कर ली। अब दोबारा लेके आएंगे तो नहीं बैठा रहूँगा, क्या करूँगा। यहाँ कितना वक्त हो गया? 1 महीना। यहाँ कौन लेके आया था? मेरे को घर वाले। क्यों, क्या वजह थी? मैं लड़ाई करता था, शराब पीता था। अभी से आप तौबा भी कर लो। तौबा कर दी। ठीक है, नात सुनाओगे? जी हाँ। मुसलमानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है, गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। मेरी माँ मर गई, मैं गुनहगार हूँ। आप गए थे वहाँ पर, जी जी, क्या माहौल था? ऐसा ईद का समा था एक बार तो, और 4 दीवारी के अंदर जब दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन दाखिल हुए तो मुख्तलिफ़ वार्ड्स इसमें बने हुए हैं मेंटल हॉस्पिटल में। तो एक वार्ड के करीब जब हम पहुँचे ही थे तो तकरीबन जितने ज़हनी अमराज के मरीज़ थे जमा हो गए एक जगह ना, और ग्रिल पे आके खड़े होकर बाकायदा नारे लगाने लगे और नाते पढ़ने लगे। आपको देखकर? हमें देखकर ना, जो इतनी समझ आ रही थी कि आप नात पढ़ने वाले हैं? जी बिल्कुल, इनको समझ में आ रही थी इतनी ना। फिर भी ये पागल हैं? फिर भी पागल कहा जाता है इनको। ये कैसे पागल है कि इनको आपको देख के ये समझ आ रही थी कि ये नात पढ़ने वाले हैं? इसमें ऐसा फिर जब अंदर गए ना हम अमले के साथ, फिर इनका वार्ड खुलवाया, वार्ड के अंदर गए, जब जाकर बैठे तो जब गुफ्तगू हुई तो बहुत सारे इस तरह के सवालात हमारे भी जहन में आए कि ये मेंटल वाली गुफ्तगू नहीं कर रहे ना। तो जब अमले से पूछा ये क्या मामला है, तो बताया कि इसमें जो इस वार्ड में अभी आप मौजूद हैं, जहाँ आप नाते भी सुन रहे हैं मरीज़ों से, ये तकरीबन ज़हनी अमराज के जितने मरीज़ यहाँ पर हैं, एक तादाद इनमें से ऐसी है जो मंशियात फ़रोश थी, जो नशे के आदी थे। उस नशे थी या पीती थी? पीती थी, सॉरी माजरत। तो उसमें नशा वो करते थे, उस नशे की आदत ने उनको इस नहज पर पहुँचा दिया कि वो ज़हनी सलाहियत खो बैठे और एक जुनून की कैफियत हो जाती थी, घर पे बर्तन नशे ने इनको इस कैफियत तक पहुँचाया? इस कैफियत तक पहुँचा। डॉक्टर साहब, नशा क्या इतना है अजीब होता है कि ये पागल बना देता है? मतलब ये इस कैफियत में ले आता है नशा? ऐसा नशा, इसका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, ये वहाँ जाके एक्ट करता है और वहाँ से जो इसके जो रिसेप्टर्स के जो एंडिंग होती है वहाँ जाके ये हेजान पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो नॉर्मल सोचने समझने की सलाहियतें हैं वो उसमें तब्दीली आना शुरू हो जाती है। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जैसे एक नशा आवर जो शख्स है
وہ پہلے ایک سگریٹ پیا کرتا تھا تو اسے نشہ چڑھ جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے وہ عادی ہوتا جاتا ہے اب اس کو ایک سگریٹ کے بجائے 2 سگریٹ پیے گا جب جا کے نشہ ہوگا، یعنی کہ ریسیپٹرز ٹیک اپ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ریسیپٹرز زیادہ سے زیادہ وہ نشہ مانگتے ہیں دماغ میں، تو اس طرح وہ اپنی مقدار نشے کی بڑھاتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے برین سیلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں۔ جب نارمل برین سیلز وغیرہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں مینٹلٹی اس کی چینج ہو جاتی ہے، اب وہ مینٹل ایب نارملٹی میں آ جاتا ہے۔ اس کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں جس میں ایک شائزوفرینیا بھی ہے اور مینٹل ڈپریشن بھی ہے، انزائٹی بھی ہے۔ تو اس میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مریض جو ہے نا اس کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جذباتی ہو جاتا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے وہ نقصان کرتا ہے، لوگوں کو مار پیٹ کرتا ہے، اپنے کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اوروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یوں یہ ایک ایسا مطلب کہ جیسا آپ ادارے میں کہتے ہیں جہاں پر ایک جس کو پاگل، جس کو ہمارے عموماً پاگل کہتے ہیں، مینٹل کیس کہتے ہیں، جو ایک تصور ہمارے یہاں ہے، اس سے ہٹ کر گویا کہ ایک تھوڑا بہت کیٹیگری لے لیں کہ یہ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے یہ خود کو دوسروں کو نقصان پہنچاتے، تو ان کو ایز اے ٹریٹمنٹ، ایز اے علاج یہاں پر داخل کروایا جائے۔ کیا ماحول تھا اندر میں؟ اندر کا ماحول صاحب یہ وارڈ جس میں ابھی جانا ہوا منشیات فروش، منشیات کے عادی تھے، تو جس کی بنا پر اس طرح یہ ذہنی صلاحیت کو بیٹھے منشیات فروش کو زیادہ آپ کا مطلب کہ لگی ہوئی ہے، دوسرا ہونی چاہیے، لگی ہوئی ہونی چاہیے۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا ہمارے معاشرے کا، مگر یہ منشیات کے عادی تھے، انٹاکسیکینٹ۔ جی اچھا، دوسرا ان میں ایک وارڈ تھا جس میں بتایا گیا، وہاں کے عملے نے جانا بھی ہوا وہاں پر، تو عشق مجازی اس کی بھی بڑی تباہ کاری ہے۔ تو عشق میں مبتلا ہو کر بھی ایسے مریض ہیں کہ جو وہاں پر ذہنی صلاحیت اپنی کھو بیٹھے اور یہاں پر ایڈمٹ ہوئے نا۔ اور چند ایسے بھی واقعات وہاں پر پتہ لگے کہ جائیداد کے جھگڑوں میں اس طرح ذہنی تناؤ پڑا، آپس میں گھر کی ناچاکیاں جو ہوئی ہیں، اس بنا پر بھی جو ہے وہ گھر والوں نے وہاں ایڈمٹ کرا دیا نا، کہ جس نے گھر پر جنون کی حالت میں کچھ توڑ پھوڑ کی اور ایسے معاملات کیے تو انہیں بھی وہاں پر ایڈمٹ کروا دیا گیا نا۔ تو عید کی وجہ سے ہم گئے تھے وہاں پر، عید کی خوشیاں لے کر ہی، تو تقریباً جتنے بھی یہاں پہ یہ وہاں پر تھے یہ مریض ذہنی امراض کے، بہت خوش ہوئے، اور ماشاءاللہ عز و جل وہاں کے جو ڈاکٹر تھے، عملہ تھا، انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ ماشاءاللہ عز و جل عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ہمارے ہاسپٹل میں آئے نا۔ اور مدنی چینل یہاں پر آیا، عید کی خوشیاں بانٹی، اپنے ہاتھوں سے آپ نے جو یہاں پر مٹھائی بھی تقسیم کی اور کھلائی بھی یہاں پہ، اور عید بھی ملے کئی وہاں پہ مریضوں سے، تو ایک خوشی کا ایک سما تھا وہاں پر نا۔ اور تقریباً جو ہماری معلومات ہوئی ہے وہاں پر ابھی 1865 میں یہ جو ہے اسپتال قائم ہوا تھا نا، زمزم نگر حیدرآباد گدو بندر میں، اور تقریباً 350 کا بھی وہاں پر جو ہے وہاں پہ جو مریضوں کی تعداد ہے وہ بتائی جاتی ہے، جس میں 30 کے قریب جو ہے وہ خواتین کا ایک ونگ تھا، اور باقی جو تھے وہ مرد حضرات جو تھے وہ وہاں پر ذہنی مریض تھے۔ اس میں یعنی کہ وہ اس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے جانے پہ کہ وہاں پہ جو پیشنٹ آتے ہیں نا وہ اس وقت سیویئر کنڈیشن میں ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر اشتعال ہوتا ہے، تو وہ کیجولیٹی کے اندر وہاں لے کے آتے ہیں پیشنٹس کو۔ اچھا، پھر کیجولیٹی سے ایمرجنسی وارڈ وہاں بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ انیشیل سٹیج میں پیشنٹ جاتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، اور پھر انٹینسیو وارڈ ہوتا ہے کیئر کا، جہاں پہ یہ بالکل ان کو جو ہے وہ الگ اور سلاخوں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے، نہیں تو یہ بہت زیادہ یعنی کہ وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خود کو بھی۔ پھر ان کو ایسی دوائی دی جاتی ہیں جس سے یہ آرام یعنی سوتے رہتے ہیں، اور ان کے دماغ کا ڈپریشن کم ہوتا رہتا آہستہ آہستہ۔ اس میں مراحل ہوتے ہیں کئی، پھر ان مراحل سے گزرنے کے بعد یہ پیشنٹ جو ہے نا پھر نارمل وارڈ کی طرف شفٹ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے نارمل وارڈ کی طرف لائے گئے تھے، جی یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ مطلب جب یہ آئے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ پوزیشن نہ ہو۔ کیا آپ نے ان کی اپنی خوشیاں کیسی تھیں؟ ان کو ایسا لگتا تھا کہ آپ ان کے ساتھ کوئی عید کی خوشیاں منانے آئے ہیں؟ اس میں چند ایسے تھے جنہیں معلوم تھا باقاعدہ، جب ان سے پوچھا کہ آج کیا دن ہے پاکستان میں نا، تو کوئی تو ایسا کہنے لگا آج منگل ہے، تو واقعی میں منگل کا دن بھی تھا، تو بولا نہیں کوئی خوشی کا دن ہے، تو کچھ ایسے تھے نہیں بتا سکے، اور کچھ نے بتایا بھی۔ اور ایک مریض تو ایسے بھی ملے باقاعدہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا تھا نا ہوم اکنامکس میں، اور کافی ایجوکیٹڈ تھے، جب عملے سے بھی پوچھا تو بتایا واقعی میں یہ پڑھے لکھے ہیں، اور باقی انہوں نے جابس بھی کافی اچھی کی ہیں، انہوں نے اکاؤنٹس وغیرہ کی، لیکن بس وہ ذہنی تناؤ میں کچھ فائنینشلی یہ پرابلم میں آئے تھے، جس بنا پر پھر یہ کیا ایک تو ہو گیا ذہنی تناؤ۔ پہلے میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو مریض کی عیادت پر ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔
ایک اور روایت میں ہے جب کوئی شخص اپنے بھائی کی عیادت کرنے یا اس سے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے خوش ہو جا کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر رحمت ہو، ہم پر کرم فرمائے اللہ تعالیٰ کہ اس میں ہمیں کوئی اچھی اچھی نیتیں کرنے کا موقع بھی ملتا رہے۔ اور خیر وقت تو نکل گیا، جو کچھ ہوا وہ ہو گیا، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سارے کام ہوئے ہوں گے اور اس کا بھرپور ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اچھا میں اب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، لیکن میں تھوڑا ہمارے مولانا شبیر بھائی کی طرف چلا جاؤں کہ آپ خصوصی اسلامی بھائیوں سے عید ملنے گئے تھے۔ جی الحمدللہ عز و جل اس عید پہ خصوصی اسلام بھائیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ خصوصی اسلامی بھائیوں کے دلوں میں بھی خوشی داخل ہوئی اور ان کے خوش ہونے پہ ہمارے دل میں بھی خوشی داخل ہوئی۔ میں نے اپنے جو مجلس خصوصی اسلامی بھائیوں کے جو ذمہ دار تھے ان سے کچھ معلومات لینے کی کوشش کی کہ آج تک جتنا پیریڈ ہو گیا آپ کو کنونشن کو 8 سال 9 سال کے قریب ہو گئے، 8-9 سال کے قریب انہوں نے وقت گزارا مجلس خصوصی اسلام بھائیوں میں، کہ اس سے پہلے کبھی عید کے موقع پر خصوصی اسلام بھائیوں کا اس طرح کا کوئی ارینج کیا گیا عید کی خوشیاں منانے کے حوالے سے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ میرا بھی گو کہ کچھ پیریڈ میرا بھی گزرا ہے اس میں مجلس خصوصی اسلام بھائی میں، تو میں نے بھی ایسا نہیں دیکھا۔ اور یہ تجربہ آپ کے لیے نیا تھا؟ بالکل تجربہ نیا تھا مگر عمدہ تھا، بہت مزہ آیا، بہت مزہ آ رہا ہے، کیا بہت اچھا لگا۔ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں ملتی بھی ہیں، بے شک نا بے شک۔ تو وہاں پر ایک تعداد تھی گونگے بہرے اسلام بھائیوں کی، تو ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو اپنے دوستوں کے بلانے پر آئے تھے کہ ہم تفریح کے لیے جا رہے ہیں یا پکنک کے لیے جا رہے ہیں، ان کے جو اپنے الفاظ ہوتے ہیں یا سائن ہیں ان کے، تو اس کے مطابق انہوں نے ان کو دعوت دی۔ تو جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ سوئمنگ سلپ بھی لے کے آئے ہوئے تھے، کہ سوئمنگ سلپ وہ نکر جو پہن کے سوئمنگ کرتے ہیں نا، تو وہ بھی لے کے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ جب ہماری واپسی کا پروگرام ہوا، واپس آنے لگے، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کچھ ایسا ویسا تو کچھ بھی نہیں تھا بیچ میں، ہم تو تیاری کر کے آئے تھے کہ وہاں پر سوئمنگ بھی ہوگی، وہاں پر یہ بھی کریں گے۔ تو الحمدللہ عز و جل وہ سارا دن ان کا تقریباً 1 بجے سے لے کر دوپہر 1 بجے سے لے کر مغرب تک ذکر اللہ میں گزرا۔ مدنی چینل والے کو دکھائیں، کیا بتائیں گے؟ نہیں مدنی چینل کو دکھائیں گے، بتائیں، دکھا دیں۔ چلے پہلے حدیث سناتا ہوں اس کے بعد دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہمارے اسلامی بھائیوں نے، مبلغین نے کس انداز سے یہ وقت گزارا۔ آج ہم عید الفطر کی خوشیاں کن لوگوں کے درمیان انشاءاللہ جا کے ہم منانے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھ یہ بولتے ہیں، آنکھیں سنتی ہیں، تو غالباً آپ کے لیے مشکل ہوگا گیس کرنا، تھوڑا سا چلیں بتا دیتے ہیں۔ تو شبیر بھائی آپ رہنمائی فرمائیں، وہ کن لوگوں کے درمیان ہم عید الفطر کی یہ خوشیاں بانٹنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا دعوت اسلامی کی اصلاحات کے مطابق خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہوگا۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان مجھے جب آپ بتا رہے تھے گونگے بہروں اسلام بھائی کے بارے میں، تو آپ نے ایک سپیچ تھراپی کا ٹرم یوز کی تھی، یہ کیا ہے سپیچ تھراپی؟ سپیچ تھراپی جو ہے گونگے بہرے اسلامی بھائی جو بول نہیں سکتے ان کو گفتگو کرنے کا ایک انداز سکھایا، طریقہ کار سکھایا تھا کسی نہ کسی طریقے سے یہ گفتگو کر سکیں۔ اچھا، ان کو بھی یعنی بولنا سکھایا جاتا ہے؟ جی جی، اس پہ بہت زیادہ گھر جن کے لوگ بچے جو ہیں
وہ ڈیف ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کس نہ کس طریقے سے ہمارے بچے بول سکیں۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے۔ ٹیم مکی ہے جی جی، یہ ذکر اللہ کرے گی اور اچھا، ایک ساتھ کرنی، الگ الگ نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر مدنی ہوگی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مدینہ سبحان ابھی تو اللہ کا ذکر کیا، ذکر اللہ کیا، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور آپ نے آواز سنی؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، دل خوش ہوا۔ اب اللہ کا ذکر کریں، اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب الا اللہ الا اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ کے کہہ رہے ہوں گے سبحان اللہ۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ جی غلام شبیر بھائی، اب آپ کہیے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ذکر اللہ کر رہے تھے، جس طرح انہوں نے ذکر اللہ کیا، ایک ٹائم کا بہت سا ذکر اللہ میں ان کا مصروف رہا کیونکہ کمپٹیشن تھا۔ پہلے 1 بائی 1 ان کی وائس کو اللہ کا ذکر اور اللہ اور اس طرح یہ ذکر کرتے رہے، الا اللہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ پھر کمپٹیشن کے اندر ان کی کوشش تھی کہ ہم زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں ذکر اللہ کریں، تو یہ بھی کمپٹیشن تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی دلچسپ تھا۔ تو ان کا ایک زیادہ تر وقت جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں گزرا، جبکہ اس سے پہلے شاید یہ زندگی میں انہوں نے عید کے دن اللہ کا ذکر نہ کیا ہو اس طرح آواز کے ساتھ۔ تو پھر ایک کمپٹیشن ہم نے ان کے اندر رکھا، کھانا تو کھانا تھا، مقابلہ۔ تو اس مقابلے کے اندر ہم نے ان کی 2 ٹیمیں بنائی اور ان کا ایک نگران بنا دیا ہم نے انہی میں سے۔ وہ نگران اپنی مرضی سے ایسے اسلامی کو سلیکٹ کرے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہتر انداز میں سنت کے مطابق کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو 4 اسلامی کا کمپٹیشن تھا۔ تو ان کو ہم نے جب یہ بتا دیا کہ ابھی سنتوں کے مطابق کھانا کھانا ہے، ان کو بتانے کے بعد ہم ان کی ٹیم کے جو نگران تھے ان کو ہدایات دینے لگے، یوں ہوگا، اس طرح کریں گے، پھر یوں ہوگا۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ جتنے بھی گونگے بہرے تھے ایک دوسرے سے سنتیں سیکھ رہے تھے، یا کوئی بھول گیا تو جس کو جو یاد آتی تھی وہ پوچھ لیتا تھا، وہ بتا دیتا تھا۔ تو اس طرح یہ آپس میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں جو عید کے روز انہوں نے بہت ساری یاد بھی کی، سیکھی بھی اور اس پہ عمل بھی کیا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا، جو آپ مینٹل ہاسپٹل کی طرف گئے تھے، تو اس میں ہم مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک اس میں عبرت کا سبق کا پہلو گویا کہ یہ سمجھ میں میری جو موٹی عقل میں آ رہا ہے، شاید آپ نے بھی اس طرح کا کوئی انالائز کیا ہو، غور کیا ہو، کہ جو نشہ کرتے ہیں ڈر ہے کہ یہ پاگل خانوں کا راستہ دیکھ لیں۔ اسی طرح جو عشق مجازی میں سر مگن رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی مینٹل ہاسپٹل کا راستہ دیکھنا پڑ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ فائنینشلی پرابلم اور تناؤ جس کو کہتے ہیں، فائنینشلی یا کاروباری یا آمدنی کے حوالے سے جو ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اگرچہ کتنے کوالیفائڈ ہوں، ان کو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح کا مینٹل ہاسپٹل کا راستہ دیکھنا پڑے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جی بالکل ایسا۔ اچھا، اس میں کوئی آپ کو ایسا مذہبی آدمی نہیں ملا ہوگا؟ مذہبی آدمی کوئی نہیں ملا۔
مذہب میں نے آپ سے پہلے نہیں پوچھا, میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا, میں نے کہا یار پوچھوں کہ نہ پوچھوں میں پوچھوں, لیکن مجھے تھا کہ انشاءاللہ آپ کو صحیح طور پر جو ایک مذہبی شخص ہو, جو دین کو, اسلام کو, شریعت کو سمجھتا ہوگا, میں امید کرتا ہوں کہ ایسے اشخاص ایک تو اس طرف آئیں گے نہیں, اور اگر بالفرض کسی وجہ سے اگر اس طرح آنا پڑا تو اس کے اسباب پھر کچھ اور ہوں گے, یہ نہیں ہوتے. تو سب سے بنیادی بات یہ ہے اس کے ذریعے جو سامنے آئی بات کہ اگر وہ ہمارے اسلامی بھائی مدنی چینل پر ہوں یا ان کے گھر والے ہوں کہ جو نشے کے عادی ہیں یا نشہ کرتے ہیں, پھر میں انشاءاللہ یہ موضوع ہو جائے, اس کے بعد میں ایک بڑا غمزدہ پہلو ہے, اگرچہ عید کا ہے لیکن میرے نزدیک بڑا غمزدہ پہلو ہے, وہ اولڈ ہاؤس ہے. پھر میں انشاءاللہ آپ کو اولڈ ہاؤس کی طرف لے کے چلتا ہوں. تو یہ جو ہمارا جو مینٹل ہاسپٹل کا جو آیا, یہ کہلاتے مینٹل ہاسپٹل ہے, نفسیاتی مریض یہاں ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ یہ اگر نشے کی عادت آپ سے نہیں چھوٹتی تو آپ غور کیجئے کہ آگے کا جو انجام ہے وہ اس کو تو الگ ہے, لیکن اس نشے کے راستے میں مینٹل ہاسپٹل بھی آتا ہے کہ آپ کو یہاں پر رہنا گوارا ہے. آپ بولے گا یار یہ نارمل بات کر رہے تھے, یہ علاج کے بعد یہاں تک پہنچے, دوبارہ ان کا علاج بند ہو جائے, پھر یہ اپنے ماحول میں چلے جائیں, پھر یہ اسی کیٹیگری میں چلے جائیں گے جہاں ان سے ملنا بھی مشکل ہوتا ہوگا. تو یہ ایک تو ہوئی کی بات. دوسری بات, جو عشق مجازی میں پاگل ہیں تو یہ پاگل ہو جائیں گے, اللہ نہ کرے. ہم تمام عاشقان رسول کے لیے ایک اچھے جذبات رکھیں گے, لیکن ایسا انداز, ایسا راستہ کیوں اختیار کرتے ہیں کہ اب مطلب لڑکی بھی کیا وہ پاگل کرنے پہنچا دے گی, ایسا تم ہلکے پھلکے مت بنو نا آپ. تو برائے کرم ان تمام چیزوں سے باہر آئیں. ذہنی یہ جو آپ کا یہ جو کمپیوٹر کا جو استعمال ہے نا, یہ بھی آپ کی ذہنی طاقت کو کمزور کرتا ہے. میں ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا, ایکسس جو بھی اوور استعمال ہے, زیادہ استعمال, ایون کہ آپ کا زیادہ موبائل فون کا استعمال, کہ اگر آپ مطلب کہ آدھا گھنٹہ اور لمبا وقت آپ اگر موبائل فون پہ بھی لگے رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ویوز ہیں, جو اس کی جو اس کو کیا کہتے ہیں, برقی جو اس کی جو شعاعیں ہیں, وہ ریز آتی ہیں, کیا کہیں گے ان کو. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے ایک مطلب ایک ٹاور ہے, کہاں ٹاور لگا ہوا ہے, اس کا جو وہ اینٹینا لگا ہوتا ہے, وہ اینٹینا وہ آپ کو پک کر لیتا ہے, آپ کہیں بھی ہوں آپ کے موبائل تک اس کے سگنل پہنچا دیتا ہے. تو آپ جب موبائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ سگنل نہ جانے آپ کے دماغ کے اندر, آپ کے کان کے اندر, آپ کے جسم کے اندر کہاں کا یہ مطلب کہ منفی اثرات چھوڑتا ہوں. میں اس پہ سلسلہ سالہ کر چکا ہوں میں, اور یہ ساری ریسرچ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہم تقریباً آپ کو بیان کر چکے تھے آج سے چند ماہ پہلے موبائل فون کے حوالے سے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو پھر ان کے ذریعے عشق مجازی کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے, اور فلمیں, ڈرامے, گانے, باجے, یعنی اسباب پر اگر غور کرتے ہیں, ایک اگرچہ میرا یہ موضوع غمخواری ہے لیکن یہ بھی غمخواری ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. الدین نصیحہ, حدیث پاک میں دین خیرخواہی کا نام ہے. میں یہ خیرخواہی کے جذبے کے تحت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ وہ راستے اختیار کرنے کا کیا فائدہ جس کے راستے کے اندر ایک پاگل خانہ بھی آتا ہو, مینٹل ہاسپٹل آتا ہو, گھر والوں سے دوری آتی ہو. پھر یہ کہ بعض اوقات یہ بدقسمتی ہو جاتی ہے کہ اس میں پھر ایسے بھی کیسز آ جاتے ہوں گے کہ وہ ٹھیک ہو جاتے ہوں گے لیکن پیچھے دولت کے مارے ان کے بھائی بہن وغیرہ ان کو لینے کے لیے انکار کر دیتے ہوں گے, چلو یار یہ گیا, پاگل ہو گیا, یہ گیا, اب پیسے بھی گئے, جائیداد بھی گئے, سب کچھ ہمارے پاس مل گیا. ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. جو جس معاشرے میں یتیموں کا مال کھایا جاتا ہو, بیواؤں کا مال کھایا جاتا ہو, نارمل بھائیوں بہنوں کا حصہ دبا لیا جاتا ہو وراثت کا, تو اگر بھائی کسی مینٹل ہاسپٹل کا چلا جائے یا بہن کسی مینٹل ہاسپٹل میں چلی جائے تو وہاں پر کون رحم کرے گا؟ یہاں رحم ہے کتنا؟ تو آپ خود پر رحم کیجئے. جب ہم خود پر ہی ہم رحم نہیں کر پا رہے تو پھر کسی سے کیا توقع رکھنی ہے کہ کوئی ہم پر بھی رحم کرے گا, کوئی ہم پر بھی ترس کھائے گا. تو آپ خود پر ترس کھائیے, اور وہ راستے جو آپ کو ایک مینٹل ہاسپٹل کی طرف لے کے جاتے ہیں ان سے بچیے. اور وہ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں کہ اگر ان کے عزیز, ان کے رشتہ دار مینٹل ہاسپٹل کے اندر اگر ہیں تو برائے کرم ان کے پاس جاتے رہیے, ان سے ملاقات کیجئے. کیا کہتا ہے بسم اللہ؟ آپ کو یہ محسوس ہوا کہ نہیں جاتے ہوں گے؟ کئی وہاں پہ جو مریض ملے نا تو ان سے جب بات چیت کی گئی ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ملاقات ہوئے ہوئے نا, تو کسی نے 6 ماہ بھی بتائے, کسی نے سال بھی بتائے کہ گھر سے کوئی ملنے نہیں آیا نا.
ایک مریض کے والد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان والد صاحب سے بھی ہم نے تاثرات لیے تھے، وہ بس رو رو کر یہی کہہ رہے تھے 3 سال ہو گئے میرے بچے کو یہاں پہ ایڈمٹ ہے۔ اب ہم انٹروڈکشن نہیں دیں گے، جی جی ٹھیک ہے نا، ٹھیک، یہ ہم یہ احتیاط کریں گے کہ ہم نہ ہم مریض دکھائیں گے نہ ہم ان کا انٹروڈکشن دیں گے۔ ایسے کئی والد ہوں گے اس ہاسپٹل کے اندر کہ میرے بچے ملنے کے لیے نہیں آئے، میرے بچے کہہ رہے ہوں گے باپ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ عموماً والدین کم اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، اولاد زیادہ نظر انداز کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اولاد نظر انداز نہ کر رہی ہوتی تو آج ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہ ہوتے۔ ہمارے مبلغین اولڈ ہاؤس کی طرف بھی گئے۔ اولڈ ہاؤس یعنی وہ جگہیں جہاں پر زندہ اولاد کے لاوارث والدین رہتے ہیں۔ میں اس اولاد کو کیا کہوں کہ ان کے سینے میں نہ جانے کیسا دل ہے کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں جمع کروا دیا۔ لیکن ہمارے مبلغ ماشاءاللہ وہاں گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں اولڈ ہاؤس میں کیا ہوا، پھر چلتے ہیں ہم اپنے مبلغ اسلام بھائی کے پاس اور ان کے تاثرات دیکھتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا کیا محسوس کیا۔ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس پورے سلسلے میں ہم جو کہ ایسی کوئی بات نہیں کریں جس سے کسی کے خاندان یا کسی کے رشتہ دار یا کسی کے بیٹے یا کسی کے بھی اوپر کوئی انگلی اٹھے، مگر نارملی طور پر ہم گئے عید ملنے کے لیے ہمارے مبلغین۔ دیکھیے آپ کے ساتھ میں بھی پہلی بار دیکھتا ہوں۔ اس وقت ہم ایک اولڈ ہاؤس میں موجود ہیں اور یہاں پر جو رہتے ہیں ہمارے بزرگ اسلامی بھائی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صبح سے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہا، کچھ مناظر بھی آپ نے دیکھے۔ اس وقت جو ہے وہ نماز کا وقفہ ہے، اذان جو ہے وہ قریبی مسجد میں ہو چکی، تو ہم مسجد میں باجماعت نماز کے لیے الحمدللہ جا رہے ہیں۔ تو نیت کی ہے سبھی آج انشاءاللہ باجماعت نماز ادا کریں گے مسجد کے اندر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج عید کا دن ہم نے اولڈ ہاؤس میں گزارا اور صبح ہی سے جو ہے یہاں ہم آ گئے تھے اور یہاں کے بزرگ اسلامی بھائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی، عید ملے اور کچھ خیر خواہی کا سلسلہ رہا، کچھ ان کی باتیں سنی، کچھ مدنی پھول سنے۔ پھر نماز ظہر کا وقت ہوا، الحمدللہ باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے قریبی مسجد میں ہمارے ساتھ یہ بزرگ اسلامی بھائی مسجد میں گئے، جماعت سے نماز ادا کی اور ابھی کھانے کا وقت ہے۔ ان اسلامی بھائیوں کو کھانا پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر اہل سنت کھانے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کرواتے ہیں، تو آپ سب نیت بھی کر لیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا، اور دانہ لقمہ وغیرہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لیجئے گا۔ مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھائیں گے انشاءاللہ الرحمن، کہ 3 انگلیوں سے کھانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان آداب کا خیال کریں گے، اچھی نیت کے ساتھ کھائیں گے، اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کریں گے، 3 انگلیوں سے شروع کیجئے انشاءاللہ الرحمن۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پیش کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ ہر لقمے پر اگر آپ یا واجدو پڑھیں گے، ہر لقمے پر، ہر نوالے پر، تو دل میں نور پیدا ہوگا۔ کیا پڑھیں گے؟ یا واجدو، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس گئے اور ان کے ساتھ نمازیں بھی ادا ہوئی، کھانا وغیرہ ہوا۔ باپو کیا رہا آپ کا یہ تجربہ؟
پہلی مرتبہ اس طرح جو ہے وہ ہمیں تجربہ حاصل ہوا، ایک سعادت میں سمجھوں گا اس کو کہ خوشیاں بانٹنے کی، اور اس طرح عید منانے کا پہلی مرتبہ موقع ملا۔ ہم اولڈ ہاؤس گئے، حالانکہ تصور نہیں تھا کہ یہ کلچر جو ہے پاکستان میں بھی ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ سنا تھا میں نے، تو آپ نے کہا یہاں اولڈ ہاؤس ہیں، مگر جانے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب گئے، جانے سے پہلے امیر اہل سنت کی جو ترغیب ہوتی ہے نیتوں کی، الحمدللہ راستے میں نیتیں بھی کی ہم نے، اور وہاں جانے کے بعد جب ان کے ساتھ بیٹھے تو واقعی ایک تو یہ لگا کہ غم زدوں کے ساتھ عید منانے کی بات کچھ اور ہوتی ہے، کیونکہ ان میں بھی خوشیاں بانٹنی ہیں ہم نے۔ چند باتیں وہاں ہم نے غور کی۔ ایک تو بات یہ تھی کہ کوئی غریب شخص ہمیں وہاں ایک آدھ کے علاوہ نظر نہیں آیا۔ غریب شخص نہیں تھا؟ غریب نہیں تھے، سب کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے۔ اور دوسرا یہ دیکھا ہم نے کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور بعض کے بیرون ملک کے بڑے بڑے ویزے لگے ہوئے تھے، کئی کئی سال کے۔ بعض نارمل آپ سے بات چیت کی انہوں نے؟ بالکل، مگر جب ہم بیٹھے تو ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ان کے حالات اور واقعات جو ان کے غم ہیں اس کو وہ نہ سنے جائیں، اور ہم ان میں خوشیاں بانٹیں، کوئی نئی بات کریں تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ مگر دوبارہ جب ہم گفتگو کرتے تھے وہ اپنی ان باتوں پر لے آتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، بچوں نے یہ ہمارے ساتھ معاملات کیے، بچوں نے یہ کیا میرے ساتھ۔ ایک واقعہ ایسا سننے کو بھی ملا کہ ایک والد نے بتایا کہ میرے بچے جو ہیں مجھے پڑوسی کہہ کر جو ہے وہ چھوڑ گئے۔ اللہ اللہ اللہ، پڑوسی کہہ کے چھوڑ گئے؟ جی جی۔ اور ہمیں وہاں کے انچارج نے بتایا بھی کہ کافی عرصے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ اس کا والد ہے، کیونکہ جب 2-4 مہینے کے بعد وہ کسی کے ساتھ آئے تو میں نے کہا یار یہ پڑوسی آپ نے بڑی خیر خواہی کی، تو انہوں نے بتایا نہیں، یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ ان کے والد ہیں۔ تو انچارج نے بتایا کہ انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ اب بتائیں وہ باپ جس نے پال پوس کر اس کو جوان کیا اور اتنی اس کی خدمت کی، اسے بڑا کیا، آج وہ اس کو باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شرم کی وجہ سے نا کہ وہ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ وہاں بھی مطلب کہ اتنا عجیب کام کر رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے اور اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یار اپنے باپ کو داخل کروانے کے لیے آئے ہیں۔ دوسری بات یہ دیکھی وہاں کہ زیادہ تر لوگ، جس طرح میں نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر مذہبی ان کی اولادوں میں ہم نے جو ان سے بات چیت کی تو ہمیں ایسے نہیں ملے کہ کسی کا بچہ عالم ہو یا مذہبی اس کا تعلق ہو، ایک کے علاوہ، کیونکہ ان کا بھی تعلق یوں تھا کہ ان کا سائیکو کا مسئلہ تھا۔ وہ اپنے والد کو اس لیے نہیں چھوڑ آئے تھے کہ ان کا اس طرح کے پرابلم تھے کہ اپنے والد کو زبردستی لا کر انہوں نے ڈال دیا ہو، گھر میں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، یا اور بھی جو بہانے ہوتے ہیں۔ تو عموماً مختلف باتیں ہمیں سننے کو ملی۔ اس میں یہ بھی تجزیہ ہمارے سامنے آیا کہ مذہبی اگر لوگ ہوں گے اور جن کا تعلق دین سے اتنا قریب رہا ہوگا، ظاہر ہے وہ اپنے باپ کی قدر جانتے ہوں گے، انہیں اپنے والدین کی خدمت کا شعور ہوگا، اور اس صورت میں وہ کبھی بھی اپنے باپ کو اس حالت میں کبھی بھی اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ صورتحال ہم نے بعض دیکھی۔ پھر کوشش کی کہ ہم جب انہیں یہ بات کہتے تھے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بیان کریں، کوئی نعت سنائیں، مراد ہماری وہاں یہی تھی کہ تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ مطلب وہ اپنے ان افسانوں میں اور اپنی دل خراش زندگی کے واقعات میں جانے کے بجائے کوئی دوسرا موضوع چھڑتا۔ ایک تو دیکھا گھوم پھر کر وہیں آ جاتے تھے وہ، ایک کے آنسو تھمتے نہیں تھے جب تک تقریباً بیٹھے رہے، روتے رہے، اور ان کی نگاہ جو دروازے پر تھی، وہ بتایا کہ وہ انتظار کرتے رہتے ہیں بار بار۔ ہاں، عید کا دن ہے تو دعوت اسلامی کے مبلغین آئے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد بھی آ جائے ہم سے ملنے کے لیے۔ بہت خوش ہوئے وہ، اور ہم میں بھی خوشی حاصل ہوئی کہ ظاہر ان کے ساتھ ہم نے خوشیاں بانٹی، ان کے غم لیے، ان کی باتیں سنی ہم نے، اور ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے انہیں کھلائیں، اور انہیں لقمے بھی پیش کیا ہمارے اسلامی بھائیوں نے اپنے ہاتھوں سے، ان کی خیر خواہی بھی کی، ان کے ساتھ جو ہے وہ اسلامی بھائیوں نے جو ان کو کھانا بھی پیش کیا۔ کافی وقت رہے، باجماعت انہوں نے نمازیں ادا کی، اور ایک مدنی بہار بھی وہاں پیش آئی۔ اچھا، آپ کچھ میرے خیال میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ میں اصل میں بس یہ کہ آپ نے والدین کا ذکر کیا
تو میں سوچ رہا تھا کہ کچھ ماں باپ کے بارے میں عرض کروں کہ اللہ کرے کہ اگر ایسے کوئی اسلامی بھائی ہیں کہ جن کے جو ہمارے ساتھ چینل پر بھی ہوں یا ان کو پتہ ہو کہ ان کے والدین اولڈ ہاؤس کے اندر ہیں، تو اصل میں ایسا کلچر بن جاتا ہے معذرت کے ساتھ کہ جب آپ اولڈ ہاؤس میں اپنے والدین کو داخل کرواتے ہیں تو ایسا ماحول بنا ہوا ہے، اچھا اولڈ ہاؤس میں جمع آ رہے، اچھا کیا ہاں وہاں کھاتے پیتے رہیں گے، گھر میں رہیں گے ٹینشن رہتا ہے، گھر میں رہیں گے مغز ماری ہوتی رہے گی، اولڈ ہاؤس صحیح ہے، بہت اچھا کام کیا یار آپ نے، بہت اچھا کام کیا، تحفے ایسے دوستوں کے اوپر، تحفے ایسے رشتہ داروں کے اوپر، اور تحفے آپ کے ایسے تعلقات کے اوپر جو آپ کے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کروانے کے بعد، داخل کروانے کے بعد آپ کو نصیحت اور نیکی کی دعوت دینے کے بجائے، آپ کو یہ کہنے کے بجائے کہ یار یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ کوئی اور صورت نکال لیتے، کوئی اور راستہ نکال لیتے، اور آپ مطلب کہ کچھ اور انداز سے اپنے ماں باپ کی کوئی ایسی ترکیب بنا لیتے، کم از کم ان کو اولڈ ہاؤس میں تو داخل نہ کرواتے۔ لیکن آپ کی اسی صحبت یا شاید ایسا ماحول نہیں ہے جو آپ کو سمجھا سکے، آپ کو نیکی کی دعوت دے سکے، اور آپ کی اس بری حرکت پر آپ کی مذمت کر سکے۔ جیسے کہ ابھی ہمارے صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کھاتے پیتے گھرانے کے بھی اکثر یہ کہہ رہے کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے، اور مذہبی رجحان نہ ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے اپنے والدین کو، ظاہر ہمارے اسلامی بھائی ان اولڈ ہاؤسز میں تو گئے نہیں جہاں اسلامی بہنیں ہیں یا خواتین ہیں، وہ وہیں گئے جہاں پر مرد حضرات ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، برے اسلامی بھائی تھے۔ البتہ حدیث پاک سن لیجئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو پھر اس کی ناک مٹی میں مل جائے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی؟ فرمایا جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ یعنی آپ کو بوڑھے ماں باپ ملے مگر ان کی خدمت کرنے کے بجائے آپ نے ان کو اٹھا کر اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دیا۔ کتنے سال کی خدمت لے لیتے، ایک موٹا حساب بھی کر لیں کتنے سال کی خدمت ہو جاتی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے 10 12 سال ہماری خدمتیں کی ہیں، تب جا کر ہم کسی چلنے کے اور باہر نکلنے کے قابل بنتے ہیں۔ اتنی خدمت ہم نے 3 4 سال تو صرف وہ ہماری نجاستیں صاف کرتے رہے ہوں گے، مگر انہوں نے اٹھا کر ہمیں کہیں داخل نہیں کروایا۔ لیکن ہم لوگ عجیب لوگ ہیں کہ ہم اس طرح مطلب اپنے والدین کے لیے یہ کرتے ہیں۔ ہم بارہا اس پر سلسلے کر بھی چکے ہیں، مطلب بارہا سے مراد ہے کہ اس پر کچھ مدنی پھول دے چکے، بارہا خود تک کچھ سلسلے کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس کی مذمت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ نہ کھلیں، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت اور ماں باپ کا احترام اور ماں باپ کا کوئی رتبہ پیدا ہو اور وہ ڈرے اس چیز سے۔ لہذا یہ معاشرتی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طور پر ہر کوئی چینل دیکھے ضروری نہیں ہے، ہر کوئی یہ بات سنے ضروری نہیں ہے، ہر کوئی ہماری بات قبول کر لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، اور ہم ہر بات ایسی کر جائیں جو آپ جس کو قبول کر لیں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، نارملی ہوتا ہے۔ لیکن میری مدنی التجا یہ ہے برائے کرم اس سلسلے کو روک دیجئے، یہ اولڈ ہاؤس کا جو سلسلہ اس کو روک دیجئے۔ ٹھیک ہے انہوں نے کوئی کار خیر کے لیے کھولا ہوگا، جو اولڈ ہاؤس کھولے ہوں گے، ان کے کھولنے پر بات نہیں ہے، آپ کے جمع کرانے پر بات ہے، آپ کو داخل کرانے کا۔ اب آپ بتائیے یہ کیسا عجیب کام تھا کہ آپ کو یہ کہہ کر داخل کرانا پڑتا ہے اپنے باپ کو کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ آپ یہ کہنے آپ نہیں کہہ پاتے کہ میرے والد ہیں، کیونکہ آپ شرمندہ ہیں، اندر سے آپ کو اندر سے کوئی چیز ہے جو کاٹ رہی ہے اور روک رہی ہے کہ یار یہ کیا کرو، کسی کو بولنے جیسا بھی نہیں ہو۔ ہاں اس کلچر میں جا کر آپ اس ماحول میں جا کر بات کریں گے جو آپ کو کہیں گے ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن ڈن گڈ جاب، بات ٹھیک ہے یار یہ بوڑھے وہی صحیح ہیں یار، نہ جیتے نہ جینے دیتے، معاذ اللہ سو معاذ اللہ۔ اگر ایسے لوگ ہیں اور سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، اور دین نے اسلام نے جو ماں باپ کا ایک رتبہ اور ایک امیج جو قائم کیا ہے، قرآن و حدیث میں ایک جو امیج قائم ہے، اور ان کی دل آزاری سے جو ہم کو ڈرایا گیا ہے کہ یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہارے لیے دوزخ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ماں باپ ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنے، ماں باپ کا دل دکھانا ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب نہ بن جائے۔ اور پھر اگر
آپ نے داخل کروا بھی دیا ہے اپنے ماں باپ کو، تو ذرا غور کیجئے، کیا عید بھی وہ وقت نہیں ہے جب آپ جا کے مل سکیں؟ ارے ایسی کیسی ناراضگی لے کر بیٹھے ہیں آپ اپنے ماں باپ سے؟ بابو عید کے روز بھی نہیں ملنے جاتے ہوں گے رشتہ دار؟ نہیں ہے، جب تک ہم بھائی صاحب وہاں رہے کوئی بھی ملنے نہیں آیا اپنے والد سے، ملنے ہی نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ حالانکہ میرا ذہن ہے ٹھیک ہے، غلطی کی، بہت بڑی غلطی کی آپ نے اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا۔ چلیں آپ کے پاس کوئی بہت ہی زبردست ویلڈ ریزن ہوگا، یار میرے گھر میں رہنے سے یہ ہوتا ہے، بٹ یہ ویلڈ آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے کوئی ویلڈ نہیں ہے، ہم اولڈ ہاؤس کی بالکل فیور میں نہیں ہے۔ آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈتے، کوئی اور راستہ ڈھونڈتے، شریعت کی رہنمائی لیتے، ہاں جو شریعت کہہ دیتی وہ کر لیں آپ جا کر ایک بار جتنوں نے بھی اپنے والد کو اولڈ ہاؤس میں داخل کروایا، براہ کرم ایک دفعہ مفتی اسلام کے پاس بیٹھ کر آپ ایک شرع رہنمائی لے لیجئے، آپ کے جو بھی پرابلمس ہیں وہ رکھ دیجئے، آپ کو انشاءاللہ شریعت کے مطابق حل بیان کر دیا جائے گا، اس کے مطابق رہیے، تاکہ مطلب مرنے کے بعد پچھتانا تو نہ پڑے کہ یہ میں نے کیا بھول کر دی، دنیا کی چند دنوں کی آسائش کے لیے میں نے اتنا رب کی ناراضگی مول لے لی۔ یہ تو کر سکتے نہیں کر سکتے آپ، اتنا تو کر لیجئے، دارالفتہ اہل سنت کی طرف آ جائیے، بھائی یہ ہے آپ کیا فرماتے ہیں، آپ کی جو اب جو شرع رہنمائی ہو وہ کر لیجئے۔ اب اپنے طور پر برائے کرم وہ بہت بڑا میجر اٹیمپ کیا، آپ نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ آپ نے اپنے والد کو اٹھا کر آپ نے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیا۔ اب آئیے اس طرف، آپ نے اپنے طور پر جو بھی وجہ بیان کی، اب یہ عید کے ایام میں یعنی وہ عید یاد کیجئے جب آپ کے والد صاحب نے آپ کے لیے قرضہ لے کر کپڑے سلوائے ہوں گے، قرضہ لے کر آپ کے لیے خوشیاں کا اہتمام کیا ہوگا، گھر میں دعوتوں کا اہتمام کیا ہوگا، پوزیشن نہیں تھی آپ کو عیدی تحفے میں دی ہوئی ہوگی، یہاں لے کر گئے ہوں گے، وہاں لے کر گئے ہوں گے، کندھے پر اٹھایا ہوگا، جھولے میں بٹھایا ہوگا آپ کو، تاکہ میرا بچہ خوش ہو جائے۔ یاد نہیں ہے؟ یاد کیجئے۔ آج جب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا آپ نہیں جا سکتے تھے اپنے والد صاحب سے ملنے کے لیے؟ کیا اس وقت آپ کے والد صاحب کو آپ کی وہ کم سینی کا انداز یاد نہیں آ رہا ہوگا؟ سوچئے، اور اگر آپ ان ایام میں نہیں گئے تو اب چلے جائیے، معافی مانگ لیجئے، ارے دل تو خوش کر دیجئے، معذرت تو کر لیجئے، معافی تو مانگ لیجئے، پاؤں تو پکڑ لیجئے، تو دل میں خوشی داخل کرنے کی کوشش تو کیجئے۔ کیا کہتے ہیں باپو؟ بالکل 3 ماہ یہ سب بعض کو ہو گئے، 6 ماہ ہو گئے، نہیں آتے والد سے ملنے کے لیے، اور رابطہ بھی نہیں ہے۔ ایک کی نگاہ کے متعلق بتایا کہ یہ صبح و شام ان کی نگاہ صرف دروازے پر جمی رہتی ہے، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کبھی تو میرا بیٹا آئے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، کچھ 2 لقمے کھلائے گا، کچھ 2 اچھی باتیں کرے گا مجھ سے، مگر ایسی صورت نہیں تھی۔ بعض پہلو پر آج سب یہ بھی غور کیا ہم نے کہ بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر ملک سے باہر چلے گئے اور کماتے رہے، وہ بچوں کو یہاں بھیجتے رہے، پھر ایک آئیڈیل صورت جو ہے ان کے ذہن میں جو تھی اپنے بچوں کے لیے، وہ جب واپس لوٹے انہی بچوں نے اپنے والد کو باہر نکال دیا، اور انہوں نے بتایا کہ میرا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، کروڑہا روپے میں نے کمائے، اتنے سارے میرے ویزے لگے ہوئے ہیں، میں نے ان لوگوں کے لیے ساری زندگی جو ہے بھوک پیاس برداشت کی، جدائی ان سے برداشت کی، آج جب میں واپس آیا ہوں تو میں ہوتی رہی، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، حالانکہ میں نے سب کچھ ان کے نام کیا، مکان ان کے نام، جائیداد ان کے نام، کمایا، وہاں سے بھیجتا رہا، میں ڈالر بھیجتا رہا، مختلف جو ہے کرنسی اور مختلف جگہ کے جو ویزے لگے ہوئے تھے، مگر جب یہاں آنے کے بعد بڑی حیرت ہوئی جب ہم پرائیویٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا، انہوں نے بتایا کہ صرف مجھے نکالا ہی نہیں بلکہ مجھ پر تشدد بھی کیا، اور ان کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، اور اب مجھے یہاں جمع کرا دیا گیا ہے، اور اب میں اپنے دن کاٹ رہا ہوں۔ تو گویا وہ اولڈ ہاؤس کیا تھا ان کے لیے، تو ایک اذیت گاہ تھی کہ جس میں وہ اپنے بچوں کے لیے جو ہے ان کو یاد کر رہے تھے، بچیوں کو یاد کر رہے تھے، مگر وہ دن خوشیوں کا دن تھا ہمارے لیے، اور ان کے لیے کتنا اذیت کا دن تھا وہ، جو ان کی اولاد کی طرف سے انہیں مل رہی تھی۔ کوشش کی گئی کہ انہیں جو ہے ہم دوسری باتوں پر لاتے تاکہ ان کا دل بہلتا، اور بہت ساری باتیں ہم نے ان سے کی، نیکی کی دعوت دی، اجتماع کی ترغیب دلائی جو ہے، اور ماشاءاللہ نیکی کی دعوت پیش کرنے کے بعد جو ہے وہاں کے انچارج نے ہمیں بتایا کہ ایک شخص جو ہے وہ غیر مسلم ہے،
اور وہ روزے بھی رکھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے مبلغ نے انہیں بتایا کہ بغیر ایمان کے اس کی نماز اسے کام نہ آئے گی، اس کا روزہ رکھنا اسے کام نہیں آئے گا۔ اسے ترغیب دلائی، الحمدللہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ، اذکر اللہ، اللہ 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 جل جلالہ جل۔ پہلی نماز انہوں نے مسجد کے اندر جو ہے ادا کی ایمان لانے کے بعد، ظہر۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ، بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے دل میں بھی زبردست خوشی داخل ہوئی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ہے جس نے مسلمان کی کسی گھر میں خوشی داخل کی، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سب جائیداد کا بھی صورتحال دیکھی کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جائیداد کے لیے والدین سے لڑتے ہیں، ان کے سائن کراتے ہیں، تھم لگاتے ہیں زبردستی، اور والد اب ایسا نہیں کرتے تو پھر ان سے روٹ جاتے ہیں اور انہیں چھوڑ آتے ہیں دولت کے لیے۔ دولت لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید تھی لکھی فصل بہار میں۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ جو گھر خود بناتے ہیں مشقتوں سے، کوششوں سے، دن رات ایک کر کے، اس گھر میں خود اپنا رہنا نصیب نہیں ہوتا۔ بناتے گھر کے اولاد کے ساتھ رہیں گے، اولاد کا سکھ دیکھیں گے، تو ان پوتے پوتیوں کے ساتھ کھیلیں گے، پوتے اپنی جگہ، بچے اپنی جگہ کھیل رہے ہوتے ہیں اور خود کسی اور ویرانے کا راستہ لے لیتے ہیں۔ بہت بڑی خرابی جو اس پورے سینیریو میں اگر آپ کو ملے گی وہ علم دین سے دوری ہے۔ ایک عالم اپنے باپ کو، ایک خوف خدا رکھنے والا، مذہبی سوچ رکھنے والا، ایک دین کا داعی، ایک مبلغ، یہ اپنے والدین کو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کبھی بھی اس طرح کی حرکتوں میں نہیں پایا جائے گا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اس معاملے میں تبدیلی آئے۔ بات اس سے پہلے کہ میں آگے موضوع لے کر چلوں، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان تاریخ ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، آج کا موضوع ماشاءاللہ غم خاری مدنی مکالمہ ہو رہا ہے۔ آپ دعا کریں کہ ہم بھی غم خاری کرنے والے بن جائیں، دوسروں کا احساس ہمارے اندر اجاگر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ ہمیں غم خاری کا جذبہ نصیب ہو، بیماروں کے ساتھ غم خاری، پریشان حالوں کے ساتھ غم خاری، دکھیاروں کے ساتھ غم خاری اور مصیبت زدوں کے ساتھ غم خاری، اس طرح کی غم خاری کے جذبات کاش ہمیں نصیب ہو جائیں۔ ثواب کی نیت ہو، نہ مال کے لیے، نہ دولت کے لیے، نہ عزت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ منصب کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ آئیے اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طارق اتاری، گلزار طیبہ سے عرض کر رہا ہوں، غم خاری کا یہ اجتماع دیکھ کے مدنی مکالمہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور دل میں پھوٹ پھوٹ کے رونا آ رہا ہے کہ میرے باپا کی اللہ عمر بالخیر دراز فرمائے، میرے مرشد کریم کو اللہ پاک صحت دے، اور یہ نگران شورا تمام دعوت اسلامی والوں کو اللہ صحت دے، عمر بالخیر دراز فرمائے۔ یہ کیسے کیسے لوگوں کو جا کے اللہ کا ذکر کروا رہے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کو دکھ بانٹ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کا قبول کرے، مزید دعوت اسلامی کو ترقیاں دے، پوری دنیا میں دعوت اسلامی ہو۔ میری دعا ہے میں باپا اتار کی اللہ عمر بالخیر دراز فرمائے، نگران شورا کی اللہ عمر بالخیر دراز فرمائے۔ یہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ایسے ایسے دکھیا لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں جنہیں اپنے بھی چھوڑ چکے ہیں۔ بس یہی میں مزید مدنی چینل کے ناظرین سے یہ عرض کروں گا
کہ جو جو یہ دیکھ رہا ہے سارے دعوت اسلامی کے ساتھ ہو جائیں، دعوت اسلامی کو اپنا لیں، مل جائیں، میرے باپا کے اس جھنڈے کے نیچے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، آپ کی حوصلہ افزائی کا، اور بڑی دل کھول کر حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ۔ حقیقت یہ ہے کہ دونوں آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اگر کسی کی حوصلہ افزائی کرنی بھی ہے تو جائز طریقے سے شریعت کے دائرے میں رہ کر مگر بھرپور انداز سے کریں۔ تو آپ نے بڑے بھرپور انداز سے حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے۔ آپ نے نیکی کی دعوت دی، اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ سارے کے سارے دعوت اسلامی کے ماحول کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ آئیے ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ابھی موضوع چل رہا ہے مدنی مکالمہ غم ہاری، اس کے بارے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کی تحریک کو جوائن کیا گیا کہ دعوت اسلامی آئی ہے، اس وقت سے یہ خوف دل سے نکل گیا کہ بڑھاپا آیا تو کیا بنے گا۔ یہ ایسی تحریک ہے کہ جو بوڑھوں کو بھی سنبھال رہی ہے، اور یہ خوف نکل گیا ہے دماغ سے کہ اگر بوڑھے ہو بھی گئے تو یہ دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے یہ ہمیں سنبھال۔ جزاک اللہ خیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ دعائیں دیں آپ میرے امیر علیہ سنت کو، جنہوں نے، میں کہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح بزرگ یعنی بوڑھا جو طبقہ ہے اس کو جو انہوں نے اس وقت پروموٹ کیا ہے، بالخصوص یہ ماہ رمضان میں جو انہوں نے ان کو جو مقام و مرتبہ اور عزت دینے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھی یہ سلسلے رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ یہ بھی ایک بدعملی ہمارے معاشرے میں بڑھتی جا رہی تھی، بلکہ بڑھ رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بوڑھوں کے ساتھ شفقت و محبت کا انداز، رحم کا انداز جاتا رہا۔ مطلب سوچئے یہ کہ جب بیٹے کو باپ پر رحم نہیں آ رہا تو کسی کو کس پر کیا رحم آئے گا یار؟ سیدھی سی بات یہ ہے، بیٹا باپ کی بے کسی کو دیکھ کر تو پھوٹ پھوٹ کر روئے نا۔ یعنی اگر باپ چل نہ سکے، باپ بیٹھ نہ سکے، باپ اٹھ نہ سکے، ماں پانی پی نہ سکے تو اس کا دل بھر جانا چاہیے، اس کو پھوٹ پھوٹ کر اپنے ماں باپ کی صحت و تندرستی کے لیے رونا چاہیے۔ اگر ماں باپ کو دکھ اور پریشانیوں نے آ لیا ہو تو اگر وہ اپنی کسی ظاہری طاقت، چاہے وہ مال ہو، اسباب ہو یا منصب ہو، اس پر اگر نہ بھی کر سکے، کم از کم ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے سے بھی گئے کہ ہم لوگ جا کر سینے سے تو لگا سکتا ہے اپنے باپ کو۔ عید کے روز اپنے ماں باپ کی 10 بوسی تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ جن والدین نے 2 ہاتھوں میں اٹھا کر آپ کو گھمایا، آج آپ کا ایک ہاتھ ان کا ایک ہاتھ پکڑنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، جو اٹھا اٹھا کر چلتے رہے آپ کو اور ہم کو، آج ان کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اگر اللہ ناراض ہوگا یا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روٹھ گئے، مر جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ ماں باپ کی نافرمانی کا توق اگر کسی کے گلے میں آ گیا وہ مر جائے گا، مر جائے گا۔ یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جہنم میں دیکھا ماں باپ کے نافرمانوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ حبیب ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا۔ جب تک ان کے ماں باپ ان کو معاف نہیں کریں گے انہیں معاف نہیں کیا جا سکتا۔ میں پوری حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری کروڑوں مائیں قربان، ہماری جان قربان، ہمارا مال قربان، ہمارا سب کچھ قربان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے پاس تشریف لے جائیں گے جو جنت میں ہوں گے، اور ان سے ان کی اولاد کی سفارش فرمائیں گے۔ وہ اس وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے دکھ بیان کریں گے، آقا ہم ان کو کیسے معاف کریں؟
انہوں نے اس طرح ہم کو دکھ دیا، ہم کو پریشان کیا، وہ دکھ گنائیں گے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے ایک بار چل کر دیکھ تو لو تمہاری اولاد کس حال میں. وہ دکھی ماں باپ جب چل کر جہنم کا عذاب دیکھیں گے اپنی اولاد پر تو چیخ اٹھیں گے آقا ہم نے معاف کیا ان کو، انہیں بچا لیجیے. چنانچہ ماں باپ کی سفارش کے بعد ان کے لیے جہنم سے نکلنے کی صورت بنے گی. اے اسلامی بھائیوں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی، شان کریمی اور یہ ماں باپ کی شان شفقت. غور کیجئے، گوارا نہ کیا اور آپ نے اٹھا کر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. گھر میں پڑے ہیں تو پوچھنے نہیں جاتے، بیمار پڑے ہیں تو ہم دیکھنے نہیں جاتے، کوئی صورت نہیں ہے. آپ سے دو باتیں کرنا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. دو بول مسکراہٹ سے آپ سے لینا چاہتے ہیں مگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. اور اگر ملتے ہو تو کیسے ملتے ہو؟ دکھ دیتے ہو، تانا دیتے ہو، تنقید کرتے ہو، طنز کرتے ہو. کیا کیا تم نے آج تک میرے لیے؟ کیا چھوڑا ہے تم نے میرے لیے؟ کیا جائیدادوں کی جائیدادیں چھوڑ کے جائیں؟ کیا محل و پیلیس بنا کر دیں آپ کو؟ آپ کے وجود، ہمارے وجود کا سبب ہی ہمارے ماں باپ ہے. لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جنہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے. انہیں ڈر جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں. اللہ ہم سب کو پناہ، اپنے قہر و غضب سے اپنی پناہ عطا فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ساتھ ہی ساتھ ان والدین کے ساتھ میری مدنی التجا ہے کہ دنیا کی تعلیم نے جو گل کھلایا، انہی میں ایک تحفہ اولڈ ہاؤس بھی ہے. یہ آپ کی ویسٹرن کلچر کی پیداوار ہے جو آج ہمارے معاشرے میں آ گیا. غور کر لیجئے. آج آپ مزید پچھلے دنوں کوئی ایسا ذکر چلا، کسی سے سی بات چلی، ان کو یہی عرض کی کہ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کی اولاد دین کی طرف رجحان رکھتی ہے، نیکی کی طرف رجحان رکھتی ہے، اور وہ اٹھا کر اس کو دنیا کی تعلیم میں پھینکتے چلے جاتے. نہیں، بڑا ہو جائے گا پھر بتائے گا. پھر ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے کہ کاش کہ تو یہ ہم کوئی عالم یا مفتی یا حافظ یا کوئی مبلغ یا کوئی مذہبی شخص بنا چکے ہوتے، مگر جس تعلیم کے پیچھے ہم نے تمہیں لگا دیا اس تعلیم نے تو ہماری اولاد کو ہمارا نافرمان بنا دیا. اور جو میں کچھ عرض کر رہا ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کہیں میری اولاد بہت اسمارٹ ہے، بہت میرا خیال رکھتی ہے. ایک بار ہاتھ روک کر دیکھ لیجئے، چیک روک کر دیکھ لیجئے، پیمنٹ روک کر دیکھ لیجئے، خرچے روک کر دیکھ لیجئے، خواہشات روک کر دیکھ لیجئے. پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اولاد آپ سے محبت کرتی ہے یا آپ کی وہ جو خواہشات اور دولت کی جو فراوانی اور روانی ہے اس سے محبت کرتی ہے. ارے نوٹ چھاپنے کی مشین بنایا ہوا فی زمانہ لوگوں نے. میں 100% کبھی بات نہیں کر رہا، نارمل بات کر رہا ہوں، جنرل بات کر رہا ہوں. جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلامی بھائی جیلوں میں بھی گئے. جیل میں کیا ہوا، جیل میں کیسے قیدیوں کے ساتھ عید گزاری، آئیے دیکھتے ہیں. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، بعد رمضان جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، اس پہ قربان عید ہوتی ہے. بعد رمضان عید ہوتی ہے، بعد رمضان
बाद रमज़ान ईद होती है। ईद तुझको मुबारक साइन, ईद तुझको मुबारक साइन, रोज़ादारों की ईद होती है। बाद रमज़ान ईद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। रब की रहमत मज़ीद होती है, बाद रमज़ान ईद होती है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हदीस पाक में है कि जो शख्स किसी मोमिन के दिल में खुशी दाखिल करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत और तौहीद में मसरूफ़ रहता है। जब वो बंदा अपनी कब्र में चला जाता है तो वो फरिश्ता इसके पास आकर पूछता है, क्या तू मुझे नहीं पहचानता? वो कहता है कि तू कौन है? तो वो फरिश्ता कहता है कि मैं वो खुशी हूँ जिसे तूने फ़लाँ के दिल में दाखिल किया था। आज मैं तेरी वहशत में तुझे उन्स पहुँचाऊँगा, उसको अपनायत देगा और सवालात के जवाबात में साबित कदम रखूँगा और तुझे रोज़े क़ियामत के मनाजिर दिखाऊँगा और तेरे लिए तेरे रब अज़्ज़ा वजल्ला की बारगाह में सिफारिश करूँगा और तुझे जन्नत में तेरा ठिकाना दिखाऊँगा। ये है दिल जोए का खुशी दाखिल करने का अज्र व सवाब। हमारे साथ इस पर टेलीफोन लाइन पर दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के रुकन वक़ारुल मदीना अत्तारी फ़ोन पर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक़ार भाई, जेल में आप ईद के अय्याम में गए, कुछ इस मामले में अभी हमने कुछ मनाज़िर देखे आपके, आप फरमाइए कैसा रहा आपका ये यौम ईद कैदियों के साथ गुजारना? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, भाई साहब, ईद के दिन हम भी अच्छी चीज़ें करने के बाद दिल्ली की तरफ रवाना हुए और माशाअल्लाह वो पेश नज़र एक हदीस पाक भी थी, इस पर भी अमल की हमने नियत की, जिसे दावत इस्लामी के मकबूल मदीना में शाये की जन्नत की तैयारी। तो उसमें माशाअल्लाह ये लिखा है कि हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठे मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम में से कौन जन्नत में जाएगा? हमने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़रूर बताइए। फरमाया कि नबी जन्नत में जाएगा, सिद्दीक़ जन्नत में जाएगा और वो शख्स भी जन्नत में जाएगा जो महज अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा के लिए अपने किसी भाई से मिलने शहर के मुज़ाफ़ात में जाए। माशाअल्लाह। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छी की नियतों के साथ हम जेल में पहुँचे और ईद के दिन वहाँ पहुँचे तो जेल की इंतज़ामिया, वहाँ के जो सुप्रीडेंट साहब थे, डिप्टी साहब थे। वक़ार भाई ज़रा, वक़ार भाई, अगर मेरे सिस्टम में जो इस्लामी भाई हैं, ये वो हमारी जो बातचीत चल रही है तो साथ साथ अगर वो मनाजिर दिखाते रहें, आप अपनी वहाँ की ऑडियो बंद करके हमारी आवाज़ सुनाते रहिए, मनाजिर फिर आप जेल के दिखाते रहे तो थोड़ा हमारे मदीने के नाज़रीन के लिए ज़्यादा दिलचस्पी और हुस्न का सबब बन सकता है। जी वक़ार भाई। तो ऐसा जेल में जब हम दाखिल हुए तो जेल इंतज़ामिया के लिए बिल्कुल बकौल उनके एक नई सी बात थी कि ईद के दिन भी कैदी इस्लामी भाइयों से, ये जो आम मुसलमान कैद हैं और वहाँ अपने अय्याम पूरे कर रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो उनके साथ भी को मिलने के लिए आया है। सबसे पहले तो वहाँ जो इंतज़ामिया वाले थे, अमले वाले थे, इन्होंने हमें बहुत आगे बढ़ कर खुश आमदीद कहा
اور جیل کے دن یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ایک بہترین مدنی کام کرنے پر، مسلمانوں کی دل جوئی کرنے کی نیت پر، یا جو ہمارے اچھے عزائم تھے ماشاءاللہ کر کے نکلے تھے، باپا جان کی ترغیب پر، آپ کی ترغیب پر ماشاءاللہ ہمارا مدنی قافلہ وہاں پہنچا. اور جب ہم وہاں پہنچے تو بڑے خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمیں ویلکم کیا اور اس کے ساتھ پھر ہمیں جیل کے اندر لے گئے. اور جب جیل کے اندر ہم پہنچے تو وہاں قیدی پہلے سے ہی ہمارے انتظار میں تھے، ہمارے انتظار کر رہے تھے کہ آج ہمیں عاشقان رسول ملنے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہاں پہنچے ہم نے ان سے ملاقات کی تو آپ یقین کریں جی صاحب، یعنی میری بھی زندگی کی جو عیدیں کٹی ہیں ان میں سے ایک بڑی منفرد عید تھی کہ اس طبقے کے ساتھ ہم عید کر رہے تھے جو بظاہر ماشاءاللہ ہیں تو ہمارے وطن میں لیکن آزاد نہیں ہیں. اور ان کی فیلنگ ایسی تھی، ان کے جذبات ایسے تھے، ان کی کیفیات ایسی تھیں کہ کہیں ایک نے اظہار کیا کہ آج ہم اپنے عزیزوں کو یاد کر رہے تھے، کسی کو ماں یاد آ رہی تھی، کسی کو والد صاحب یاد آ رہے تھے، اور کوئی اپنے بال بچوں کو یاد کر رہا تھا. تو ایک طبقہ تھا وہاں پر جنہوں نے ہمیں بعد میں فردن ملاقات کر کے اس کا اظہار کیا کہ آج جس انداز سے دعوت اسلامی والے جیل میں آئے، آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھے، وقت گزارا، ہمیں اچھی باتیں بتائیں، ہمیں ماشاءاللہ خوش کرنے کی کوششیں کی، اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا، ہمیں کھلایا، اور ماشاءاللہ ہمارے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیری. تو ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم جیل میں نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہی آج عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس میں ایک صاحب تھے جو تقریباً 60 سال عمر کے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ میں جیل میں اس پہلے سال ہی داخل ہوا ہوں اور کافی پڑھے لکھے معلوم ہو رہے تھے. تو کہتے میں نے اپنی عید کی ساری بہاریں اب تک اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن اس بار پریشان تھا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہے اور میری عید کیسے کٹے گی، میں بڑا پریشان تھا. لیکن آج جب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے عید کی خوشیاں گزاری ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج مجھے ایسا ہی لگا کہ میں دل میں نہیں بلکہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ عید منا کر اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شامل ہوں. خود وہاں کے جو ہمارے سپرڈینٹ صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے 40 سے زائد اپنی زندگی کی دیکھی ہیں، لیکن جس انداز سے آج دعوت اسلامی والوں نے، عاشقان رسول نے، باپا کے چاہنے والوں نے ان غریبوں کے دل خوش کرنے کی نیت کی اور اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور ان کی فیلنگ اجی صاحب یہ تھی، سپرڈینٹ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آج میری عیدوں میں سب سے زیادہ جو خوشی کے ایام میں گزرے ان میں سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے. میری بڑی منفرد عید ہے. میں دعوت اسلامی کو بالخصوص باپا جان کو اور آپ کا نام لیا کہ نگران شورا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جنہوں نے اس انداز سے کوششیں کی اور عاشقان رسول کو یہاں بھیجا. اور ایسا صاحب ماشاءاللہ اس عمل سے متاثر ہو کر جو ہمارے جیل کے سپرڈینٹ صاحب تھے انہوں نے ماشاءاللہ اس جذبے کا اظہار کیا کہ ماشاءاللہ یہ مدنی ماحول کی برکت ہے. تو میں انشاءاللہ عز و جل آج سے اس مدنی کام سے بہت متاثر ہوئے ماشاءاللہ، ملاقات سے، مسکراہٹوں سے. انہوں نے ماشاءاللہ 30 دن کے مدنی قافلے کا خود سے اعلان بھی کیا اور قافلے کے لیے اپنا نام بھی پیش کیا ماشاءاللہ. تاریخ لے لی آپ نے؟ تاریخ لی؟ تاریخ جی شیخ صاحب یہ انشاءاللہ شوال المکرم کے آخر میں تیار ہے اور اپنے خط پر کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں اگر مدنی مرکز مجھے کہیں بھی بھیجے گا، اگر ملک سے باہر بھی جانا پڑا تو میں انشاءاللہ اپنے خط پر دین سیکھنے کے لیے مدنی مرکز کے جدول کے مطابق وقت دوں گا انشاءاللہ. تو اللہ کی رحمت سے صاحب اس کے علاوہ جو جیل کے قیدی تھے، ایک پٹھان بھائی سے ملاقات ہوئی جو پشتو بولتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھے اور ان سے نام پوچھا اور آج کیسا لگا، وہاں کیسا کٹا. تو ایک پٹھان صاحب تقریباً ان کی عمر 55-60 سال تھی. تو یہ ایسا آنکھوں سے آنسو ہلکے ہلکے نکلے چونکہ ہماری کوشش تھی کہ آج ان کو مسکراہٹیں بکھیریں، دل جوئی کریں، دل خوش کریں، خوشی کا دن ہے. تو ان کا کہنا تھا کہ آج اتنے سارے عاشقان رسول کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ میں گھر میں ہوں اور کوئی مجھے اپنے ماموں کی طرح مل رہا تھا، کوئی مجھے اپنے چچا کی طرح مل رہا تھا، کوئی مجھے اپنے باپ کی طرح مل رہا تھا. تو آپ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر وہ خاندانی پس منظر میری آنکھوں میں آیا تو مجھے لگا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منا رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ وہاں پر جب ہم بیٹھے تو ماشاءاللہ بہت سارے وہاں پر جو قیدی تھے انہوں نے ماشاءاللہ ایسا وہ ہمیں تلاوت بھی سنائی، عید کی خوشی میں ہم نے ان سے قرآن بھی سنا. اور ماشاءاللہ اسی بحرے کے اندر جہاں ہمارا یہ ملاقات کا معاملہ تھا وہ بحرے کی دعوت اسلامی نے بنوائی ہے فیضان قرآن حال کے نام سے اور اس میں حفظ کا درجہ بھی لگتا ہے. تو جو دعوت اسلامی کے تحت ہم قرآن پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں قرآن بھی سنایا. کئی ایک نے سورہ یاسین شریف اور ماشاءاللہ سورہ بقرہ کی کچھ آیات اور آخری آیات جو 30 پارے کے کئی ماشاءاللہ صورتیں اور پورا پارہ حفظ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے قرآن بھی سنایا، ہم نے قرآن سنا ماشاءاللہ. اس پر ان کو تحفے پیش کیے گئے اور اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول نے
دعوت اسلامی والوں کو حسن اخلاق کو دیکھ کر، آج کے دن کو دیکھ کر سنتوں پر چلنے کا اظہار کیا اور ماشاءاللہ اپنے چہروں پر داڑھی سجانے کی بھی نیتیں کی ماشاءاللہ. اور بات وجہ صاحب یہ اعلان کرے تھے کہ ہمیں اتنا اچھا لگ رہا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے کہ اب دل ہی چاہتا ہے کہ بس یہاں سے آزاد ہونے کے بعد ہم دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اپنی بقیہ زندگی گزاریں اور اسی انداز سے ہم بھی اتنے میٹھے بن جائیں. ایک فارمر بھی وہاں قید تھے جو کسی ملک سے آئے تھے، یورپ کے کسی ملک سے کوئی فارمر تھے جو وہاں قید کے دن گزارے تھے. جی جی. تو ان کا ایسا جب ملاقات ہوئی تو ان کی فیلنگ تھی کہ مجھے یہ، میری فیلنگ یہ ہے کہ آج اگر میں آزاد ہوتا تو شاید میری عید اتنی اچھی نہ کٹتی جو جیل میں آئی دعوت اسلامی کے والوں کے ساتھ مجھے مزہ آ رہا ہے. تو بہت اچھے انہوں نے مطلب اپنے وہ دیے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ جیل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں بڑے متاثر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بلکہ خود کو اعلان کیا کہ آج سارے قیدی اس مدنی ماحول کو اپنا لیں. تو ماشاءاللہ پھر ان کے ترغیب لانے پر جیل کے جو قیدی تھے انہوں نے ماشاءاللہ توبہ بھی کی اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مرید بھی ہونے میں کامیاب ہوئے ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ وقار المدینہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس کوششوں کو قبول فرمائے. آپ کے ساتھ جتنے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا، جنہوں نے تعاون کیا، اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی باہریں اور برکتیں عطا فرمائے. دعائے مغفرت کا طالب رہوں گا میں آپ سے وقار بھائی. یغفر اللہ لنا ولکم. سب آپ سے بھی درخواست ہے، آپ کی بارگاہ میں ایسا کئی قیدیوں نے بھی سلام پیش کیا آپ کے باپا کی بارگاہ میں، اور بالخصوص جو جیل کا اسٹاف کا عملہ تھا وہ آپ سے ملنے کے خواہشمند بھی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے بیانات بڑی محبت سے سنتے ہیں. اور اب اللہ کی رحمت سے سب جیل کے اندر بھی قیدیوں کو مدنی چینل کی سہولت دینے کی ترتیب بنائی جا رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ خیر. علیک وعلیہم السلام. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے خیبر پختونخوا شمالی وزیرستان کے متاثرین کی طرف بڑھیں، ان کے ساتھ عید کیسے گزری اور دیگر ان کے ساتھ امدادی تعاون کا کیا انداز جاری ہے، آئیے پہلے کچھ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ابھی تو ہسپتال بھی باقی ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شفیع اتاری، پاک مجلس اصلاح قیدیان محمدی کابینات. ہمارے شعبہ جیل خانہ جات میں ہمارے مدنی مرکز کی طرف سے جیلوں کے اندر غمخواری کے طور پہ قیدیوں کے ساتھ عید کرنے کا، عید ملن کرنے کا پروگرام بنایا گیا، جس میں وہ جیل جس میں میری ذمہ داری ہے یعنی میر پور کشمیر کی جیل، اس میں الحمدللہ رب العالمین رکن شورا حاجی محمد وقار المدینہ اتاری مدہ ذلہ العالی نے بروز عید والے دن جیل کے اندر کافی وقت وہاں پر گزارا، قیدیوں کے ساتھ ان کی تربیت، ان کو پیار محبت، مدنی پھول، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، ان کو مٹھائی تقسیم کی، ان کو نیکی کی دعوت پیش کی. ایک ایسا سما تھا کہ ہر قیدی، جیل کے افسران اور دیگر لوگ جو شخصیات وغیرہ آئی ہوئی تھی، سب کی زبان پر یہ بات تھی کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یہ بہت ہی آسان قدم ہے کہ وہ لوگ جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آنے کے لیے کوئی تیار نہیں، الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے ایک اچھے انداز سے وہاں پر ان کی خیر خواہی اور غمخواری کی. اس کے تاثرات قیدیوں کے اور جیل عملہ کے تھے کہ آج تک ہم نے جیل کے اندر ایسا ماحول نہیں دیکھا، بلکہ اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ جیل نہیں ہے بلکہ یہ کوئی مدرسے کا ماحول ہے، جہاں پر قرآن، علم دین، محبت، پیار کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. وہ علم دین، وہ باتیں جو ہم زندگی کے اکثر سالوں میں باہر نہ سیکھ سکے اور کسی نے ہمیں اس طرف توجہ بھی نہ دلوائی، اب دعوت اسلامی نے جیلوں کے اندر آ کر ہماری رہنمائی شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ ایک قیدی کے تو یہاں تک تاثرات تھے کہ حاجی وقار المدینہ رکن شورا کی یہاں پر آمد، یقین جانے امیر علیہ سنت کی صحبتیں، امیر علیہ سنت کا حسن اخلاق اور وہ انداز جو ہم مدنی چینل پر دیکھتے ہیں، وہ الحمدللہ ہمیں جیل کے اندر رکن شورا کے ساتھ بیٹھ کر وہ دیکھنے کا اور ان کے ساتھ وہ ماحول جو تھا باپا کا ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملا. وہی پیار، وہی انداز، وہی اپنائیت. اور ہمارے سپرڈنٹ صاحب وہ تو اس قدر متاثر تھے کہ سپرڈنٹ صاحب نے الحمدللہ باقاعدہ اعلان کیا کہ میں رکن شورا حاجی وقار المدینہ اس وقت یقین جانے باپا کا
ایک انداز لے کر تشریف لائے ہیں جن کو دیکھ کر بابا یاد آ رہے ہیں. میں انشاءاللہ یہ رمضان کے فوراً بعد عید کے بعد جب رکن شورا بیرون ملک قافلے پر جائیں گے میں بھی ان کے ساتھ 30 دن کے قافلے میں سفر کروں گا. اسی طرح اس نے اعلان کیا کہ میری جیل یہ دعوت اسلامی کے لیے حاضر ہے. جب جی چاہے آئیں قیدیوں کی تربیت کے لیے جو بھی مدنی کام ہمارے پیر صاحب بابا نے عطا فرمائے ہیں وہ ان سب کو کرنے کے لیے ان میں تعاون کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں. دیگر عملے نے بھی شخصیات نے بھی اپنے اپنے وہاں پر تبصرات دیے, قیدیوں نے بھی اپنے تبصرات کرائے. بہرحال وہاں پر رکن شورا کی آمد, رکن شورا کا وہاں پر پیار محبت اپنائیت, قیدیوں کو کھانا کھلانا, قیدیوں کو مٹھائی تقسیم کرنا, ایک ایسا پرکیف منظر تھا کہ جس کے لیے آنکھیں ترس رہی تھیں. قیدی بے قرار تھے اور ان قیدیوں کا لپٹ لپٹ کے رکن شورا سے ملنا اور ان سے وہ اپنائیت لینا یہ مثالی تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے باپا جان اور ہمارے نگران شورا اور ہمارے تمام اراکین شورا پر اللہ تعالیٰ نگاہ کرم فرمائے اور ان کی یہ کافش کوششیں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو.